شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تصوف ایک اسلامی طریقہ ہے جو اسلامی طریقوں پر مشتمل ضروری طریقوں کے ساتھ ساتھ روحانی طریقوں کے ذریعے نظم و ضبط اور ذاتی اصلاح پہ زور دیتا ہے۔ ان روحانی طریقوں میں ذکر، انفرادی یا اجتماعی تلاوت شامل ہے جو دعاؤں، قرآنی آیات اور خدا کے ناموں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ صرف ترکوں کی ایک اقلیت صوفی احکامات سے تعلق رکھتی ہے، لیکن پھر بھی صوفیزم ترک اسلام کو متاثر کرتا ہے۔ صوفی احکامات نے ترکی کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر معروف مسلم رہنما شیخ علی۔ اس عظیم مسلم رہنما کی وفات کب، کہاں اور کیسے ہوئی، یہ جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا پرخلوص عمل ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا۔ شیخ ادبالی 1206 عیسوی میں ترکی کے شہر اینک میں پیدا ہوئے۔ شیخ ادبالی ایک ترک صوفی شیخ تھے جو اپنی پاکیزگی اور تعلیم کے لیے مشہور تھے۔ انہیں بالیسے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شیخ ادبالی نے ترکی کے علاقے سوگوت میں بڑھتی ہوئی عثمانی سلطنت کی شکل اور پالیسیوں کے تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بنو تمیم قبیلے اور الخطر خاندان کی اولاد ہونے کے ناطے وہ اس دور کی مسلم دنیا کے مذہبی حلقے میں بہت زیادہ عزت اور احترام کے حامل تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی اور ان کے بیٹوں نے شیخ ادبالی کے مقام پر قرآن مجید کا ایک مرتب شدہ ورژن دیکھا اور وہ بہت حیران ہوئے۔ ارطغرل غازی جو کائی قبیلے کے سردار تھے، شیخ ادبالی کے بہت قریب تھے۔ شیخ ادبالی اکثر ارطغرل کو اسلام کی تعلیمات پہنچاتے تھے۔ وہ اناطولیہ کی متنوع آبادی کے متعلق معاملات پر بھی تبادلہ خیال کرتے تھے۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی بھی اکثر شیخ ادبالی کے پاس جاتے تھے۔ عثمان غازی کو ان کی صحبت میں رہنا بہت پسند تھا اور اس طرح شیخ ادبالی ان کے روحانی سرپرست بن گئے۔ بعد میں شیخ ادبالی نے غازی کی تلوار کے لقب سے بھی نوازا۔ شیخ ادبالی کے 2 بیٹے تھے جن کا نام محمود پاشا اور مہبت پاشا تھا، اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں جن کا نام ملہون خاتون اور رابعہ بالا خاتون تھا۔ جب وہ شیخ ادبالی کی درگاہ پر گئے تھے، عثمان غازی نے شیخ ادبالی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون کو دیکھا اور اس سے پیار ہو گیا۔ چنانچہ یہ ادبالی کی درگاہ پر جانے کی ایک اور وجہ بھی بن گئی۔ عثمان غازی نے شیخ ادبالی سے رابعہ بالا خاتون کے لیے اپنی محبت کا اعتراف بھی کیا، لیکن وہ بہت دور کی سماجی حیثیت کی وجہ سے عثمان کے لیے اپنی بیٹی سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھے۔ بعد میں شیخ ادبالی کی درگاہ پر عثمان مسلسل 6 گھنٹے تک قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد رابعہ بالا خاتون سے اپنی محبت کے بارے میں سوچتے ہوئے سو کیا۔ اس رات عثمان نے چاندنی کا خواب دیکھا کہ وہ ادبالی کے سینے سے نکل کر اس کے اپنے سینے میں داخل ہو کر غائب ہو گئی، اور ایک درخت جو عثمان کے سینے سے پھوٹنا شروع ہوا وہ بڑھتا گیا اور بڑھنے سے نہیں رکا۔ صبح عثمان نے شیخ ادبالی کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ شیخ ادبالی بہت خوش ہوئے اور عثمان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ شیخ ادبالی نے کہا کہ یہ خواب اس کی عزت اور طاقت کے لیے ایک اچھا شگون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اسے مستقبل میں عطا کرے گا، اور اس کی اولاد میں سے اس کا بیٹا
پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ بعد میں پوری دنیا نے اس خواب کو حقیقت میں بدلتے دیکھا جب عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی بنے اور سلطان محمد فاتح نے سلطنت عثمانیہ کو اس کے بلند ترین مقام تک پہنچایا۔ اس واقعے کے بعد شیخ ادب علی اپنی بیٹی رابعہ بالا خاتون کی شادی عثمان غازی سے کرنے پر راضی ہو گئے۔ ان کی شادی 1289 عیسوی میں ہوئی۔ شیخ ادب علی 1326 عیسوی میں اپنی عمر کے 120ویں سال میں فوت ہوئے۔ انہیں ترکی کے شہر بلجک میں دفن کیا گیا۔ اپنی موت سے پہلے شیخ ادب علی نے اپنے داماد عثمان غازی کو نصیحت کی، جس نے عثمانی حکمرانی کی تشکیل اور ترقی کی، جو اگلی 6 صدیوں تک جاری رہی۔ وہ مشہور زمانہ نصیحت یہ ہے: اے میرے بیٹے، اب تم ایک بادشاہ بن چکے ہو۔ اب سے جلال یا غضب ہمارے لیے اور اطمینان یا سکون تمہارے لیے ہے، ناراضگی ہمارے لیے اور خوشی تمہارے لیے ہے، الزامات اور ان کی وضاحت ہمارے ذمے اور انہیں برداشت کرنا تمہارے ذمے ہے۔ ہم بے بس اور غلطیوں پر ہوں گے، لیکن تم رواداری سے کام لوگے۔ اگر ہم جھگڑا کریں گے تو تم ہمارے درمیان انصاف سے کام لوگے۔ ہم اگر حسد، افواہ اور بہتان وغیرہ کا شکار ہوں گے تو تمہیں معاف کرنا زیب دے گا۔ اے میرے بیٹے، اگر ہمارے درمیان علیحدگی ہو جائے تو تم ہمارا اتحاد برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہوگے۔ ہم کاہلی اور لاپرواہی کے شکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تمہارا فرض ہوگا کہ تم ہمیں متنبہ کرو اور قدم با قدم ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہو۔ اے میرے بیٹے، صبر کرو، کیونکہ کوئی پھول بھی ایسا نہیں جو وقت سے پہلے کھل سکے۔ کبھی بھی کچھ بھی مت بھولو، انسان پھلتا پھولتا ہے تو سلطنت بھی پھلتی پھولتی چلی جاتی ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تمہارا بوجھ ہم سب کے بوجھ سے بڑھ کر بھاری ہے، کیونکہ تمہارا کام ہمارے کام سے زیادہ مشکل اور صبر آزما ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر رہے۔